کابل کے ایک پروفیسر کی کہانی، ان کی اپنی زبانی، پشتو سے ترجمہ۔ میرے پاس پڑھنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس لیے زمین فروخت کر کے پڑھائی کی اور فوراً سے PhD کر لی۔ واپس کابل آیا تو سوچ رہا تھا کہ اتنا سارا پڑھ لیا ہے، اب تو صدر کے بعد سب سے بڑی کرسی مجھے ملے گی۔ کافی عرصے تک نوکری کے لیے دفتروں کی خاک چانی، لیکن کہیں نوکری نہ ملی۔ اب گھر چلانے کے لیے کچھ تو کرنا تھا، اس لیے ایک کار سروس اسٹیشن کھول لیا۔ رشتہ داروں نے خوب مذاق اڑایا، مگر میں اپنے آپ کو اور گھر والوں کو تسلی دیتا رہا کہ سب بہتر ہو جائے گا۔ سروس اسٹیشن بہت خستہ حالت میں تھا، اس لیے میں نے شیشوں کے بجائے پلاسٹک کا سہارا لیا۔ کابل کی یخ بستہ اور تیز و تند ہوائیں آئے روز پلاسٹک اڑا لے جاتی اور مجھے ہر روز نئے پلاسٹک خریدنے پڑتے۔ چچا زاد بھائیوں کو میرے نئے کام سے کافی راحت ملتی تھی۔ آئے روز خوبصورت کاریں لاتے تھے اور مجھ سے دھلاتے تھے۔ اگرچہ میرے ساتھ اور بھی لوگ کام کرتے تھے، مگر ان کی کاریں ہمیشہ میں خود ہی صاف کرتا تھا۔ وہ سردی کا موسم تھا، کابل کی یخ بستہ ہوائیں جسم کے آر پار گزرتی تھی۔ میں پلاسٹک والی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ چچا زاد آئے، گاڑی کھڑی کی اور صفائی کرنے کو کہا۔ گاڑی اندر سے پوری طرح گوبر اور گھاس سے بھری پڑی تھی۔ خدا جانے کیا ماجرا تھا، مگر میرا گمان یہ تھا کہ یہ انہوں نے خود ہی جان بوجھ کر گندی کی ہے تاکہ میں صاف کروں اور وہ دیکھ کر سکون پا سکیں۔ میرے ساتھ کام کرنے والے گاڑی کی طرف لپکے تو میں نے انہیں منع کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ چچا زاد بھائی صرف اس لیے آتے ہیں کہ مجھے صفائی کرتے ہوئے دیکھیں۔ میں نے بھائی کو بٹھایا اور ان کے لیے چائے کا آرڈر دیا اور خود گاڑی کو واش کرنے لگا۔ کام بہت سخت تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں کام کرتا رہا اور ان کی گندی گاڑی کو صاف کرتا رہا۔ چچا زاد بھائی چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے ہوئے باہر آئے اور کہنے لگے، اچھی طرح صاف کرو۔ اگر سچ پوچھئے تو اس وقت میری حالت بہت ہی کٹھن تھی، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ بھائی کی امیدوں پر پانی پھیروں۔ کچھ دنوں بعد میں نے ایک کار اچھی طرح دھوئی۔ کار کا مالک کافی مضطرب تھا۔ میں نے سوچا شاید گاڑی اچھی طرح صاف نہیں ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا، میں طالب علم ہوں اور میرا امتحان ہے۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ وہ معاشیات کا طالب علم تھا اور دوسری طرف میں نے معاشیات میں PhD کر رکھی تھی۔ میں نے پوچھا، کس مضمون کا پرچہ ہے؟ انہوں نے کہا، اکاؤنٹنگ۔ میں نے کہا، آپ سامنے اس روم میں جائیں، میں آتا ہوں۔ میں نے انہیں 6 ماہ کا سبق 15 منٹ میں سمجھا دیا۔ انہوں نے کہا، وہ گاڑی آپ نے دھوئی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں نے دھوئی ہے۔ میں نے انہیں اپنی پڑھائی کے بارے میں بتایا تو وہ حیران رہ گئے۔ اب وہ اصرار کرنے لگے کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ہماری یونیورسٹی کے وائس چانسلر میرے دوست ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں، وہ آپ کو ضرور نوکری دیں گے۔ میں ان کے ساتھ چلنے لگا تو انہوں نے میرے میلے کچیلے کپڑے دیکھ کر استفسار کیا، کوئی اور کپڑے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ میں نے کہا، میرے پاس اور کپڑے نہیں ہیں، مجھے پتا ہے مجھے نوکری نہیں ملے گی، یہ تو بس آپ اصرار کر رہے ہیں اس لیے جا رہا ہوں۔ کام والے کپڑے زیب تن کیے ہوئے میں وائس چانسلر کے آفس کے ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ آفس میں قیمتی فرنیچر رکھا ہوا تھا، اس لیے میرا دل نہیں کیا کہ میں اس پر بیٹھوں۔ وائس چانسلر نے میرے حلیے سے مجھے مستری سمجھا۔ اس طالب علم نے میری کہانی انہیں سنائی تو انہوں نے تمسخرانہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ جان چھڑانے کی خاطر انہوں نے کہا، تم ڈیمو کلاس کے لیے تیاری کرو، ہم تمہیں کال کریں گے۔ میں نے کہا، میں ابھی بھی ڈیمو کے لیے تیار ہوں۔ انہیں میرا یہ انداز اچھا نہ لگا، مگر پھر بھی انہوں نے فون اٹھایا اور کہا، سب ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کو ہال میں جمع کرو اور کہو کہ ڈیمو کلاس ہے۔ انہوں نے مجھے ایک مارکر پکڑایا تو میں نے 2 مارکر اور مانگ لیے۔ ہال پوری طرح بھرا ہوا تھا۔ میں نے سلام کیا تو خاطر خواہ جواب نہ ملا، الٹا سب لوگ میرے کپڑے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حکم ہوا، آپ ڈیمو شروع کریں۔ میں نے کہا، کس موضوع پر لیکچر دوں؟ کہا، آپ کی مرضی۔ میں نے معاشیات کے 10 موضوعات بورڈ پر لکھے۔ میری خوبصورت لکھائی بورڈ پر کافی اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، اس میں سے کون سے موضوع پر بات کروں؟
انہوں نے دوسرے نمبر والا ٹاپک چنا۔ میں نے اس موضوع کو مزید کلاسیفائی کیا، جس سے وائٹ بورڈ پر لکھنے کی جگہ ختم ہو گئی۔ پھر ان کی طرف دیکھ کر کہا، اب ان میں سے کون سا موضوع ٹھیک رہے گا؟ اچانک تالیاں بجنے لگی۔ میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو سب لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے اور میں ان کے سامنے میلے کچیلے کپڑوں میں کھڑا تھا۔ وائس چانسلر نے کہا، آپ یہ بتائیں کہ کتنی تنخواہ لیں گے؟ یوں مجھے نوکری مل گئی۔ میں نے لگن سے پڑھایا۔ مہینے کے آخر میں مجھے یونیورسٹی سے بیسٹ ٹیچر کے ایوارڈ کے ساتھ اچھی خاصی تنخواہ ملی۔ سب سے زیادہ تنخواہ اس یونیورسٹی میں 50,000 روپے تھی، لیکن مجھے 1,20,000 روپے تنخواہ دی گئی۔ اس کے بعد امریکہ یونیورسٹی، فائنانس منسٹری، بین الاقوامی کانفرنسز اور دنیا کی کئی یونیورسٹیز میں کام کرنے کے مواقع ملے، اور یوں میں نے 30 ممالک دیکھ لیے۔ میں آج بھی اپنے چچا زادوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا ہوں۔ وہ بھی میرا بہت احترام کرتے ہیں اور نام کے ساتھ صاحب ضرور کہتے ہیں۔ میں خدا سے خوش ہوں۔ زندگی کے سامنے کبھی ہتھیار مت ڈالیں۔ زندگی کے بہت سارے جہت ہیں۔ ہمیشہ آنے والے کل کے لیے پر امید رہیں۔ کبھی کوئی کام کرتے ہوئے شرمائے نہیں۔ زندگی میں کوئی کام چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، البتہ کام کے طریقے چھوٹے اور بڑے ضرور ہوتے ہیں۔ اگر کام چھوٹے بڑے ہوتے تو سرکار دو جہاں، فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بکریاں نہ چراتے اور خود جھاڑو صفائی نہ فرماتے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل فاز سنو کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔